حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی شخصیت جن کی زندگی کی کہانی نے سچ پوچھیں تو پوری دنیا کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ تو آئیے اس عظیم سفر کے کچھ بہت ہی اہم پڑاؤ کو ایک ساتھ مل کر سمجھتے ہیں۔ اور ہاں، آج کی ہماری ساری گفتگو کا ماخذ ہے لیلا اعظام اور عائشہ گورنور کی کتاب دی لائف آف دی پروفٹ محمد۔ اسی کتاب کی روشنی میں ہم اس کہانی کو آگے بڑھائیں گے۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک صحرائی شہر کا ایک معزز خاموش طبع تاجر، وہ اربوں لوگوں کے ایمان کا مرکز اور تاریخ کی سب سے بااثر شخصیات میں سے کیسے بن گیا؟ بس اسی سوال کا جواب وہی اس پوری کہانی کی روح ہے۔ ہر عظیم کہانی کا ظاہر ہے ایک آغاز ہوتا ہے، اور نبی پاک کی کہانی کا آغاز وہی سے بھی پہلے ان کی جوانی کے مکہ میں ہوتا ہے۔ دیکھیے، نبوت ملنے سے بہت پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی پورے مکہ میں مشہور تھی۔ یہاں تک کہ قریش کے لوگ جو بعد میں مخالف ہوئے، انہوں نے ہی آپ کو الامین کا لقب دیا تھا، یعنی وہ جس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا جا سکے۔ یہ اس زمانے میں بہت بہت بڑا اعزاز تھا۔ لیکن وہ اپنے شہر کے حالات سے، یعنی بت پرستی اور طاقت کی لڑائیوں سے اکثر بے چین رہتے تھے۔ اسی لیے وہ مکہ کے شور سے دور کوہ ہرا کے ایک غار میں جا کر بیٹھتے تھے، سوچو بچار کے لیے، سکون کے لیے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہی تنہائی ایک ایسے پیغام کا نقطۂ آغاز بننے والی ہے جو پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ پھر اسی غار میں ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے نہ صرف ان کی اپنی زندگی بلکہ آنے والی پوری دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو رمضان کے مہینے میں اسی غار میں عبادت کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ فرشتے نے کہا، اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ یہ وہ پہلے الفاظ تھے، قرآن کی پہلی وحی۔ پیغام تو آ گیا تھا، لیکن اس کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس خوف اور بے یقینی کے عالم میں جو سب سے بڑی طاقت بن کر سامنے آئیں، وہ تھیں ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ۔ وہ پہلی شخصیت تھیں جو ایمان لائیں، اور انہوں نے ہی آپ کو تسلی دی اور ہمت بندھائی۔ بس اسی ایک ایمان سے ایک پوری امت کی بنیاد پڑ گئی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے لوگ کون تھے جو اس قافلے میں شامل ہوئے۔ حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ کے چچا زاد بھائی نوجوان حضرت علی، آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ اور آپ کے جگری دوست حضرت ابوبکر شامل تھے۔ بس یہی چھوٹا سا گروہ جس میں گھر والے اور دوست تھے، اسلامی معاشرے کی پہلی اینٹ بنا۔ شروعات میں، یعنی پہلے 3 سال تک، یہ پیغام بہت خفیہ طریقے سے صرف بھروسے والے لوگوں تک پہنچایا گیا۔ لیکن پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب کھلے عام تبلیغ کی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر پورے مکہ کو دین کی دعوت دی۔ اور بس اسی کھلے عام دعوت کے ساتھ ہی مشکلات کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ اب اس پیغام کو شدید ترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پیغام کو عام کرنے کی قیمت بہت بھاری تھی۔ ذرا سوچیں، وہ انسان جسے کل تک پورا شہر الامین کہہ کر عزت دیتا تھا، آج وہی لوگ انہیں سرے عام برا بھلا کہہ رہے تھے، ان پر ظلم کر رہے تھے، اور آخرکار پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا۔ ان کا سماجی مقام جیسے ایک دم الٹ ہو گیا۔ جب قریش کے سرداروں نے ان کے چچا کے ذریعے دباؤ ڈالا تو آپ کا عزم دیکھنے والا تھا۔ آپ نے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، تب بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ جواب ان کے اٹل ارادے کا کھلا ثبوت تھا۔ مخالفت اتنی بڑی کہ مسلمانوں اور ان کے حامیوں کو 3 سال تک شعبے ابی طالب میں قید کر دیا گیا۔ ان کا مکمل سماجی بائیکاٹ ہوا، کھانے پینے کی چیزوں تک پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ ایک ایسی سخت آزمائش تھی جس نے ان کی ایمان کو واقعی برکھا۔ جب مکہ میں رہنا تقریباً ناممکن ہو گیا تو اس کہانی میں ایک فیصلہ کن موڑ آیا۔ وہ موڑ تھا ہجرت، یعنی ایک نئی شروعات کا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اثر سے ڈر کر قریش کے سرداروں نے ایک بہت ہی خطرناک منصوبہ بنایا۔
انہوں نے طے کیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی مل کر آپ پر حملہ کرے گا تاکہ خون کا الزام کسی ایک قبیلے پر نہ آئے۔ اب جو بچ نکلنے کا منصوبہ تھا وہ کوئی معمولی منصوبہ نہیں تھا، اس میں جان کا خطرہ تھا۔ سوچیں، حضرت علی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی پاک کے بستر پر لیٹ کر قاتلوں کو دھوکہ دیا، اور اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر گھر سے بالکل خاموشی سے نکلے اور سیدھا غار سور کا رخ کیا، جہاں انہوں نے 3 دن تک پناہ لی۔ جب دشمن ڈھونڈتے ہوئے غار کے بالکل منہ تک پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر کا پریشان ہونا فطری تھا، لیکن اس لمحے آپ نے مکمل سکون اور یقین کے ساتھ فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آخرکار جب وہ یثرب پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کا کھلے دل سے استقبال کیا اور اس شہر کو ایک نئی پہچان ملی، مدینۃ النبی، یعنی نبی کا شہر۔ تو یہ سفر کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نئی ریاست، ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھنے کا آغاز تھا۔ اور یہ سفر ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ وہ جماعت جسے ظلم کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، وہ مہاجرین کی جماعت آگے چل کر تاریخ کا دھارا کیسے موڑ دیتی ہے؟